الحسنات یذہبن السیئات، صدق اللہ العظیم۔ انسان کی زندگی کے بہت سارے مراحل ہیں۔ ایک تو اس کا اپنا بچپن ہے، پھر لڑکپن ہے، پھر بلوغیت اور بالغ ہونا ہے، پھر ادھیڑ عمر ہے، اور پھر اس کا بڑھاپا ہے۔ یہ چند دور سے انسان گزرتا ہے۔ بچپن ہے، شیر خارگی کی حالت جس کو کہے گے، دودھ پیتا بچہ، پھر تھوڑا سا بڑا ہوا تو کہیں گے یہ لڑکپن کی عمر ہے، پھر کہیں گے اب یہ بالغ ہو گیا، پھر نوجوان ہو گیا، بھری جوانی، پھر 40 کے اوپر ہوا تو کہیں گے یہ ادھیڑ عمر کا ہے، اور اس کے بعد میں پھر بڑھاپا ہے، اور پھر قبر کی زندگی۔ ان ساری زندگیوں کا خلاصہ، ساری زندگیوں کا خلاصہ اگر آپ کو ڈھونڈنا ہے تو آپ کو درمیان میں ملے گا، یعنی جوانی کی عمر میں ملے گا، ساری زندگیوں کا خلاصہ۔ اس لیے مستقبل کا بننا اور بگڑنا جوانی پر موقوف ہے۔ مستقبل کو سنوارنا ہے یا مستقبل کو اجاڑنا ہے، وہ ہماری جوانی پر موقوف ہے۔ اور بڑا اچھا جملہ کہا تھا کسی نے کہ جوانی کے سجدے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ یہ عجیب جملہ ہے، آدمی اگر اس پر غور کر لے تو پھر اس کو بیانات میں بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جوانی کا سجدہ اصل ہے، کیونکہ اکثر بڑھاپے میں ہم نے لوگوں کو بغیر سجدے کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ دیکھو کتنے لوگ آپ کو ملے کہ نماز تو ہے لیکن سجدہ نہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر جہنمیوں کی جو صفات بیان کی گئی، جہنمیوں کی، اس میں یہ بیان کیا یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، کہا جائے گا اللہ کو سجدہ کرو، تو لا یستطیعون، اپنے کمر کو جھکانے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہوگی، اتنی طاقت نہیں ہوگی، ان کے بس میں نہیں ہوگا کہ یہ اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکا دیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، ایک دور یہ تھا کہ جب یہ صحیح سالم تھے، تندرست تھے، ہٹے کٹے تھے، سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، سجدہ نہیں کرتے تھے۔ پھر سنیں دوبارہ، جہنمیوں کی صفات بیان کی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کا انکشاف ہوگا، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کو کھولے گے اور لوگوں کے سامنے اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گے، کیسی ہوگی اس کو صرف اللہ جانتے ہیں۔ تو یدعون الی السجود، لوگوں کو بلایا جائے گا سجدہ کرنے کے لیے، لا یستطیعون، سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، سجدہ نہیں کر سکے گی۔ اور سجدہ نہیں کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، جب یہ جوان تھے، ہٹے کٹے تھے، سجدہ کر سکتے تھے، جب ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا، یعنی جب نماز کی دعوت دی جاتی تھی، نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمارے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکاتے تھے، آج سزا یہ ملی کہ یہ سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم نے ان کو سجدے کی توفیق نہیں دی۔ تو جوانی کا سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ بڑھاپے میں ہم نے اکثر ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن بغیر سجدے کے، نماز ہے سجدہ نہیں ہے، نماز ہے۔ تو کسی عالم نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اگر اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے یا مستقبل کو بگاڑنا ہے، اپنی جوانی کی نگرانی کر لو۔ اگر ہمارے جوانی کی ہم ذرا سی نگرانی کر لیں گے، ہمارا مستقبل سنور جائے گا، اور اگر جوانی کی نگرانی نہیں ہوئی تو ہمارا مستقبل اجڑ جائے گا۔ اصل ہم سب کا مستقبل قبر ہے، بڑھاپا نہیں ہے۔ اصل ہم سب کا مستقبل میدان محشر ہے، بڑھاپا نہیں ہے۔ لوگ مستقبل سمجھتے ہیں بڑھاپے کو، ہم سب کا اصل مستقبل قبر، اصل مستقبل میدان محشر، اور اصل مستقبل ہمارا یا تو جنت ہے یا پھر جہنم، یہ ہے ہمارا مستقبل، اور یہ سارا کا سارا موقوف ہے جوانی پر۔
اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہم سے پہلے جو بڑے بڑے کارنامے دنیا میں وجود میں آئے، بڑے بڑے کارنامے، ان کے پیچھے آپ کو جوان ملے گی. جتنے بڑے بڑے کارنامے آپ کو دنیا میں ملے گی، جتنے بڑے بڑے کارنامے، اس میں آپ کو نوجوان ملے گے. بادشاہ نے دعویٰ کر لیا خدائی کا، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر لیا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بلاوا آیا. ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام عین شباب کی حالت ہے، عین جوانی، دیکھو عین جوانی، بادشاہ کے دربار میں گئے. بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ ابراہیم تمہارا خدا کون؟ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کہنے لگے جو تیرا خدا وہ میرا خدا، اور جو میرا خدا وہی تیرا خدا ہے، یعنی پوری کائنات کو بنانے والا ایک اکیلا اللہ ہے. بادشاہ نے کہا نہیں، خدا تو میں ہوں. نمرود نے کہا مسلمانوں کے ذہنوں میں صرف فرعون رہ گیا کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. حقیقت یہ ہے کہ جیسے فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جوانی کی حالت ہے، پہنچ گئے بادشاہ کے دربار میں. اب بادشاہ کو توحید سکھلا رہے، ایک اکیلے اللہ کی دعوت دے رہے بادشاہ کو. وہ بادشاہ کہنے لگا کہ بھائی تم اللہ کی صفات بیان کرو. تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کہنے لگے میرا اللہ وہ ہے جو انسان کو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. اللہ جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے، زندگی بھی اس کے ہاتھ میں، موت بھی اس کے ہاتھ میں. وہ بادشاہ کہنے لگا ابراہیم یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں بھی ہے. ایک وہ آدمی جس کو پھانسی کی سزا طے کر دی گئی تھی، وہ آدمی جس کو پھانسی کی سزا طے کر دی گئی تھی کہ اس کو کچھ دن بعد، کچھ ہفتے بعد پھانسی ہونے والی ہے، اس بادشاہ نے کہا چھوڑ دو اس کو. کہا ابراہیم دیکھا میں نے کیسے زندگی دے دی. اور ایک بے قصور آدمی راستے سے جا رہا تھا، بادشاہ نے کہا اس کی گردن اڑا دو. کہا دیکھ اس کو مار دیا، اس کو چھوڑ دیا. ابراہیم علیہ السلام سمجھے پاگل ہی ہے، عقل وقل ہے نہیں اس کو. بھائی زندہ کرنے کا مطلب یہ کہ مرے ہوئے کو زندہ کرنا، مرے ہوئے کو زندہ کرنا یہ اللہ کی قدرت ہے. تو پھر اس بادشاہ نے پوچھا کہ ابراہیم اس سے تو معلوم ہی ہوا کہ تمہارا خدا میں ہوں. تمہیں نے کہا تھا کہ اللہ زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے، دیکھو میں نے جس کو پھانسی کی سزا ہونے والی تھی اس کو زندگی دے دی، اور ایک بے قصور آدمی راستے سے جا رہا تھا اس کو موت دے دی. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کہنے لگے اگر تو اپنی بات میں سچا ہے، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، اب بتاؤ تمہاری طاقت، اب کرو اپنی خدائی کو ظاہر. میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال دے. قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، اس کو کہیں گے حواس باختہ ہو جانا، اپنی زبان میں کہیں کہ باولا ہو گیا، اب کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کی رہنمائی بھی نہیں کرتے. پھر تو عین شباب کی حالت ہے، عین شباب کی جوانی کی حالت ہے، اور امت کو دین کی دعوت دی جا رہی ہے. ظالم بادشاہ جس نے خدائی کی دعوت دی، اس کو جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اس کو توحید کی دعوت دے رہا ابراہیم علیہ السلام. ایک بار میلہ لگا ہوا تھا، ابا آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، کہنے لگے کہ بیٹا میلے میں جانا ہے چلو ساتھ میں. کہا ابا میرا ارادہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے میری طبیعت ذرا ناساز ہے، میں ذرا بیمار ہوں، آپ جا کر. سارا مجمع میلے میں، سارا کا سارا مجمع، ان کے ابا بھی چلے گئے. اب یہ بت کدے میں آئے، ایک کلہاڑی ہاتھ میں لی، کسی کا پیر توڑا، کسی کا ہاتھ، کسی کی ناک، کسی کا سر، اور کلہاڑی لے کر ایک بڑے کے گلے میں ڈال دی. دیکھو جوانوں کی اصل ذمہ داری کیا ہے،
کھانا کمانا نہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے, شاید برا لگے, حقیقت یہ ہے کہ پھر جانور میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں بچے گا. دیکھو گزشتہ ایک بات آئی تھی کہ پھر گدھے میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں بچے گا, کوئی فرق نہیں ہے. اگر جوانوں کے خدمت کے ساتھ دین نہیں ہے, کام دھندے کے ساتھ, کاروبار کے ساتھ دین نہیں ہے, تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اس میں اور جانوروں میں, اس میں اور بیل میں, اس میں اور گھوڑے میں ذرہ برابر فرق نہیں بچے گا. اگر خدمت کے ساتھ, کام دھندوں کے ساتھ دین نہیں ہے تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں. اگر کاروبار کے ساتھ دین ہے اب فرق ہے. وہ جب لوگ آئے وہاں سے میلے سے, سیدھا گئے بت کدے میں جہاں پر سارے بتوں کو رکھا ہوا تھا. تو جا کر دیکھا یہاں تو عجیب حال ہے, کوئی الٹا, کوئی سیدھا, کوئی لیٹا ہوا, کوئی گرا ہوا. کہنے لگے بھائی یہ کس نے کیا؟ تو جملہ سنو آپ. ان کے لوگ کہنے لگے سمیعنا فتن, یہ ہے قرآن کا طریقہ. سمیعنا فتن, ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کے بارے میں. سمیعنا فتن, ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے. وہ نوجوان ہمارے ان معبودوں کا تذکرہ کرتا تھا. یقال لہ ابراہیم, اور اس کا نام ابراہیم ہے. یعنی جب بھی اسلام زندہ ہوا اور جب بھی باطل مغلوب ہوا ہے, اس کے پیچھے آپ کو جوان نظر آئے گے. جب بھی یا تو ان کے ذریعے سے دین پھیلے گا یا ان کے ذریعے سے باطل پھیلے گا. پوری دنیا دیکھو آپ, پوری دنیا, انہوں نے اپنا ہدف اور نشانہ جو بنایا ہے وہ نوجوانوں کو بنایا ہے. سب بعد میں ہے, سب بعد میں. یہ جو ہمارے ذہنوں میں نا ایسا 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 کچھ نہیں ہے. پوری دنیا جتنے اسلام کے دشمن آپ کو نظر آ رہے, سب نے اپنی محنت کا ہدف, اپنی محنت کا نشان نوجوانوں کو بنا رکھا ہے. تو جب وہ لوگ واپس آئے میلے سے تو کہنے لگے بھائی یہ کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا سمیعنا فتن یذکرہم, ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے, وہ نوجوان ان بتوں کا تذکرہ کرتا تھا, اس کا نام ابراہیم ہے. بادشاہ نے کہا بلا کر لاؤ. آئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. تو پہلا سوال, ابراہیم کیا ہمارے, دیکھو جب آدمی غلط راستے پر چلتا ہے تو عقل ختم ہو جاتی ہے اس کی, بصیرت ختم ہو جائے گی اس کی. وہ بادشاہ کہنے لگا کہ ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے یہ کام کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بھائی یہ جو بڑا کھڑا ہے جس کے گلے میں کلاڑی ہے, اسی سے پوچھ لو, یہ تو تمہارا خدا ہے نا, اسی سے پوچھو. تو وہ کہنے لگے ابراہیم تیرے کو تو معلوم ہے کہ یہ بات چیت نہیں کرتے. تو کہنے لگے بھائی جب بات چیت نہیں کرتے تو پھر ان کی عبادت کیوں کرتے؟ کیوں عبادت کرتے ہو ایسی, آپ ذات کہہ لو اس کو, یا ایسی چیز کی جو نہ تمہاری باتوں کو سنتا ہے نہ اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے. تمہاری حفاظت تو چھوڑو, جو آدمی اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تمہاری بھی حفاظت. دیکھو پوری ترتیب بتلا رہے, جوانی, عین جوانی کی حالت میں, اور قائم معلوم ہے آپ کو سارے اسلام کے دشمنوں کے بیچ میں. اور کہنے لگے لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ارے کیا ہو گیا تم کو, تمہاری بدھی ماری گئی. یہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں, تم کو نفع پہنچانا تو دور کی بات, اپنے آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے. جب ان کو توڑا جا رہا تھا انہوں نے اپنے آپ کی حفاظت نہیں کی, تمہاری کیا حفاظت کرے گی؟ ابا کو سمجھا رہے, ابا کیوں عبادت کرتے ہو ایسی چیزوں کی جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور قرآن نے تو عجیب انداز بیان کیا کہ اگر ان کے بدن پر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو دور کرنے کی طاقت, سامنے کھانا رکھا ہوا تھا کوئی لے کر بھاگ رہا ہے, نہیں بچا سکتے. یہ اپنے کھانے کی حفاظت نہیں کر سکتے, تمہارے چیزوں کی کیا حفاظت کرے گی؟ یہ اپنے جسم کی حفاظت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, تمہارے جسموں کو کیا محفوظ رکھے گی؟ اب سارا کا سارا مجمع غصے میں, کیا کرے؟ تو کہا بھائی ایک کام کرو, جملے سنو باپ. تو سارا کا سارا مجمع کہنے لگا حرقوا وانصروا آلہتکم, آگ جلاؤ, اس کو آگ میں ڈال دو
اور پھر کیا کرو؟ جملے سننا، ابراہیم کو آگ میں ڈالو اور اپنے خدا کی مدد کرو، اس کو جلاؤ اور خدا کی مدد کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بھائی سارے کے سارے پاگل ہو گئے، ارے خدا نے تمہاری مدد کرنا چاہیے، تم خدا کی مدد کر رہے، وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، خدا نے تمہاری مدد کرنی چاہیے تھی، نہ یہ کہ تم خدا کی مدد کرتے۔ لیکن جب آدمی دین سے کٹتا ہے نا بہت دور نکل جائے گا، اچھی باتیں اس پر اثر۔ تو ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے نوجوانوں کے پستی کا، بہت دھیان سے سنیں، سب سے اگر باپ ہے تو اپنے بچوں کو بتلائیے بات، نوجوانوں کے پستی کا، موجودہ زمانے میں اسلام سے تنفر کا، اسلام سے دور ہونے کا، جہاں بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے، ان میں ایک بہت بڑا سبب، اور ہم کو پتہ نہیں چلے گا، وہ پتہ نہیں چلے گا، نوجوانوں کے اسلام سے دور ہونے کا، متنفر، اتنے حالات مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، اتنے حالات، اور اس کی بڑی وجہ سنو اب آپ، اس کی بڑی وجہ وہ ہے میوزک سسٹم، بڑی وجہ۔ کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا بھائی میں بھی چاہتا ہوں کہ فجر کی نماز پڑھوں، آنکھ نہیں کھلتی، میں بھی چاہتا ہوں آج سے سب چھوڑ دوں، باقی ہمت ہی نہیں ہو رہی، میں بھی چاہتا ہوں آج سے 5 وقت کی نماز پڑھوں، لیکن پڑھ ہی نہیں سکتا۔ کیا وجہ معلوم ہے آپ کو؟ میوزک۔ آپ سوچ رہے ہیں میوزک اور بے دینی کا جوڑ سمجھ میں نہیں آئے گا، آئے گا بھی نہیں، کیونکہ میوزک کے ساتھ آپ اگر سائنس کو اندر جائے گے نا، سائنس کی گہرائی میں، تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ انہوں نے میوزک کے ساتھ میں ایسے آلات جوڑ رکھے ہیں غیر محسوس طریقے سے، غیر محسوس طریقے سے۔ یہ جو ہم دوش دے رہے ہیں نا بھائی مسلمان بچیاں ایسا ہو رہا ہے، اس کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، اس میں ایک بڑا سبب آلات موسیقی، ایک بڑا سبب یہ کفر کو اپنی طرف کھینچتا ہی ہے۔ نماز پڑھنا چاہیں گے، مسجد میں آنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اس لیے آج آپ دیکھو وہ جو ہم بچوں کو لا کر دے نا، سائیکل لا کر دے رہے، بٹن دبائے، میوزک، گانا نہیں ہو، میوزک ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے 9 چیزیں مانگی تھی، ان 9 چیزوں میں سے ایک چیز مانگی تھی اجعل لی مؤذن، اے اللہ مجھے آپ ایک آدھ آواز دے دو، تو کیا کہا تھا؟ المزامیر، میوزک، شیطان کی آواز ہے وہ۔ جیسے شیطان کے بہکاوے سے اور بہکانے سے آدمی اسلام سے دور نکلتا ہے، ایسے میوزک سے آدمی اسلام سے دور نکلتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے موبائل دیکھے ہوگے آپ نے پلاسٹک کے، 100 روپے 200 روپے، بٹن دباؤ میوزک ملے گی آپ کو۔ ہم نے بچوں کے ہاتھوں میں لا کر تھما دیا، بچپن ہی سے ہمارے بچے اسلام سے دور جا رہے ہیں۔ آپ سائیکل لا کر دے رہے ہیں ان کو، وہ سائیکل میں آپ ایک بٹن دباؤ، وہ میوزک چل رہی ہے، اور ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ، دواخانوں میں وہ دھیمے دھیمے آپ سنو آوازیں آ رہی ہیں ہم کو۔ سب کا مقصد یہ ہے کہ اسلام سے تنفر اور اسلام کی نفرت اور اسلام سے بیزارگی غیر محسوس طریقے سے، محسوس نہیں ہوگا، اندر آتی جائے گی۔ یہ جو ہم موبائل دیکھ رہے ہیں نا اتنا اچھا نہیں ہے یہ، اور اس میں جو دھن لگا کر رکھی ہے، دھن، حدیث کے الفاظ سنو آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میوزک سے، بھائی ہمارا بچہ بہت اچھا تھا، ایسا کیسے ہوگا نہیں معلوم، حدیث سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میوزک سے زنا کرنے کا جذبہ ایسے پیدا ہوتا ہے جیسے پانی گرنے کے بعد زمین سے غلہ نکلتا ہے۔ دیکھو، اچھا میں جھوٹ بول سکتا، آپ جھوٹ بول سکتے، جس کے صدقے میں کائنات بنی، سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے جھوٹ کہا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میوزک سے زنا کرنے کا جذبہ، اور ہمارے یہاں تو بوڑھے بوڑھے لوگوں کو دیکھو، آپ موبائل لے کر بیٹھے ہیں، بوڑھے بوڑھے لوگ، آپ سوچ رہے ہیں اتنے بوڑھے بیٹھ رہے، آج تک تو نہیں سنے کہ زنا کیا، ارے یہ بہو پر گندی جو نگاہ ڈال رہا ہے نا، زنا ہے۔ دیکھو سسرا اپنے بہو پر گندی نگاہ ڈال رہا ہے، ایسے سسرے کو اگر آپ زانی کہتے ہیں تو غلط نہیں ہے۔ اور وہ ہمارے گھروں میں جو ناقص کپڑے، شارٹ بہو کے پیٹ کو دیکھ رہی ہیں،
बहू के सीने को देख रहे हैं, पिंडलियों को देख रहे हैं, बहू के सर के बालों को देख रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जैसे शर्म का जीना करती है, आदमी की निगाहें भी जीना करती है। आप सोच रहे हैं ससुरा तो महरम है, तो महरम होने का मतलब ये थोड़ी है कि पूरे कपड़े उतार दो उसके सामने, ये मतलब नहीं है। महरम होने का मतलब सफर और हजर है, ये मतलब है। ये नहीं कि उसके सामने हम पूरे कपड़े उतार दें जैसे शोहर के सामने होता है। शोहर में और ससुरे में जमीन आसमान का फर्क है। तो म्यूजिक का एक नुकसान आपको ये मिलेगा कि बड़ी उम्र, और हजरत शेख ने फजाइल सदकात में लिखा है, जैसी जैसी उम्र बड़ी होती है ऐसे ऐसे जीना के ख्यालात गालिब होते रहते हैं। और फिर उसमें अगर साथ में म्यूजिक आ गई तो कहेंगे भाई ये तो सोने पर सुहाग है, करेला और नीम चढ़ा। देखो तो करेले दुनिया भर का कड़वा, और अगर करेले की बेल नीम के दरख्त पर होना तो कड़वापन और बढ़ जाता है उसका। उसको कहते हैं करेला नीम चढ़ा, बहुत ज्यादा कड़वा। तो बूढ़ा आदमी और साथ में मोबाइल, देखो ना बड़े बड़े लोगों को देखो आप म्यूजिक, अच्छा क्या देख रहे नहीं मालूम। इतने ध्यान से कभी आपको कुरान पढ़ते नजर नहीं आएगी। कोई कुरान पढ़ो, मेरे को पढ़ना नहीं आता, वो जो मोबाइल में देख रहे हो सब पढ़ना था। अच्छा अंग्रेजी लिखी है उसमें, देखो मोबाइल की अंग्रेजी समझ में आएगी इनके, अरबी में कुरान लिखा हुआ हमारे समझ में नहीं आएगा। सारे नौजवानों से, हर शख्स से गुजारिश है इन नहुसतों से दूर रखो, वरना कारगुजारी ये है। हदीस के अल्फाज हैं कि जैसे बनी इसराइल में जितनी जमातें हुई मेरी उम्मत में भी उतनी जमातें आएगी। हज़वन नाल बिन नाल, जैसे दोनों जूते बराबर बराबर होते हैं, एक 9 नंबर का तो दूसरा भी। तो जो जो चीजें बनी इसराइल में हुई वो सारी चीजें मेरी उम्मत में होगी। हत्ता कि उनमें से किसी ने अगर अपनी माँ के साथ जीना किया होगा तो मेरी उम्मत में ऐसे बदतरीन और घटिया किस्म के लोग पैदा होंगे जो ऐसी हरकत करेंगे। और मोबाइल के बाद में ये चीजों में देर नहीं लगेगी, देर नहीं लगी। मस्जिदों के खाली होने की जो बहुत सारी बड़ी बड़ी वजूहात है, एक बड़ी वजह म्यूजिक मिलेगी आपको, एक आध बार तजुर्बा कर लेना। जीना की जो बहुत सारी वजूहात है उसकी एक बड़ी वजह आपको म्यूजिक मिलेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जुमले सुनना हदीस के, कि म्यूजिक से आदमी के दिल में निफाक ऐसे पैदा होता है जैसे कि पानी के गिरने से गल्ला और अनाज निकलता है। सारे खेत काले, बारिश हो गई, आप देखो चारों तरफ हरियाली हरियाली है। जैसे पानी के गिरने से चारों तरफ हरियाली हरियाली और घास ही घास और सरसब्जो शादा भी नजर आती है, ऐसे ही म्यूजिक से आदमी के दिल के अंदर निफाक पैदा हो जाता है। बारिश हो और हरियाली ना हो ऐसा नहीं होता, ऐसे म्यूजिक और निफाक ना हो ऐसा नहीं होगा। और मुनाफिकिन की अलामत बतलाई कि सरासर जुल्म है, कुफ्र है और निफाक है उस मुसलमान का अमल जो मुअज्जिन की आवाज को सुने और नमाज को न जाए। नमाज ना पढ़ने वाला मुनाफिक है। ये निफाक आया कहां से? म्यूजिक से। तो मोबाइल हम जो कह रहे जरा आप सुने, वो जो छोटे छोटे बच्चों को लाकर दे रहे हैं ना हम, प्लास्टिक के सामान जिसमें म्यूजिक चल रही है, कोई गाना नहीं है, सिर्फ म्यूजिक है। ये म्यूजिक से मना किया है। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि म्यूजिक से मुसलमान के दिल में निफाक पैदा होता है, म्यूजिक से मुसलमान के दिल में जीना के करने का जज्बा पैदा होता है। क्या मतलब? जतरा में गए थे अब्बा, 100 रुपये का वो छोटा सा प्लास्टिक का मोबाइल लाकर बेटे को दिए, 100 रुपये का। ये क्या मतलब? अब्बा कह रहे बेटा ये ले और अपने अंदर जीना करने के जज्बे आज से पैदा कर ले, बड़ा होने के बाद तेरे को जानी बनना है। गोया बाप बचपन ही से बच्चे के लिए जीना के रास्तों को हमवार कर रहा है म्यूजिक के जरिए से, आलाते मौसीकी। वो जो साइकिलें आ रही है आजकल, या इसके अलावा कोई और चीज होगी, आप सोचो उसको। जहां म्यूजिक होगी निफाक होगा, जहां म्यूजिक होगी वहां जीना करने के जज्बे पैदा होंगे।
اور یہ ہمارے الفاظ نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ میوزک سے زینا کرنے کا جذبہ ایسے پیدا ہوتا ہے جیسے آسمان سے اگر بارش گرتی ہے تو زمین سے ہریالی اگتی ہے. 2-4 مرتبہ پانی پڑنے دو آپ، چاروں طرف ہریالی ہریالی. ابھی بھی لوگ کہیں گے بھائی دیکھو نا تھوڑا سا پانی گرا تو بولے کالا پن ختم ہو گیا. دیکھو ابھی حالانکہ بارش کا موسم نہیں ہے لیکن پانی ہے، ہریالی ملے گی آپ کو. ایسی میوزک ہے، زنا کا جذبہ ملے گا آپ کو. میوزک ہے، نفاق ملے گا آپ کو. تو سب سے گزارش ہے کہ وہ میوزک ختم ہو جائے بس. بہت بڑا نقصان ہے اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ اندر سے ہمارا جو دل ہے نا، روح ہے نا، پوری کھوکھلی ہو گئی، پوری کھوکھلی ہو گئی. بچی سے کہہ رہے ابا کہ بیٹا ہم تیرے رشتے کے بارے میں سوچ رہے. کہنے لگے مجھے یہاں نہیں، مجھے فلاں جگہ نکاح کرنا ہے. ماں باپ کو بڑا تعجب ہوا، ہماری بیٹی تو بہت دیندار تھی، ہمارے گھر میں تعلیم ہوتی تھی، مذاکرے ہوتے تھے، یہ وہ. جب گہرائی میں گئے تو پتا چلا کہ بھائی وہ موبائل تھا اور کان میں آلے لگا کر میوزک سنی جا رہی تھی. دیکھو چاروں طرف پانی پھر جائے گا. پھر دیندار گھرانہ اور بے دینوں کا گھر دونوں برابر نظر آئے گی آپ کو. جملے سننا آپ نے، دیندار گھرانے کا ہونا کافی نہیں ہے. دیندار گھرانے کا ہونا کافی نہیں ہے. گھروں میں وہ اعمال ہونے چاہیے جن اعمال سے بچے دیندار بنتے ہیں. نہیں، ان کا گھرانہ بہت دیندار ہے، بہت دینداری کا ماحول ہے، ہمارے محلے میں سارے دیندار لوگ ہیں، ہمارے بستی میں سارے دیندار لوگ ہیں. ماحول کا دیندار ہونا اصل نہیں. پھر ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے محلے اور ہمارے گاؤں میں ایسے اعمال ہونے چاہیے جن اعمال کے کرنے سے آدمی دیندار بنتا ہے. اعمال تو بے دینی کے، اور ہم کہہ رہے کہ بھئی دینداری کا ماحول ہے. صرف سروں پہ ٹوپیاں رکھ لینا، چہروں پہ داڑیاں رکھ لینا، نماز پڑھ لینا، اس کا نام دینداری نہیں ہے. اندر سے کھوکھلے ہو گئے ہم. جہاں میوزک ہوگی اندر سے پورا کھوکھلا ہو جائے گا. میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہیں یہ جو ہم بیٹھ رہے ہیں نا، ٹولیاں بنا کر ختم کرو، کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو ایسا لگے گا بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہم، نہیں. اور ہمارے استاد نے جو جملہ کہے تھے، ہم نے اس سے پہلے بھی کہے تھے کہ اگر ہماری فجر کی نماز اس لیے چھوٹ رہی ہے کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد دینی کتاب پڑھ رہے تھے، عشاء کی نماز کے بعد دینی کتاب پڑھنے کی وجہ سے اگر فجر کی نماز چھوٹ رہی تھی، عشاء کی نماز کے بعد دینی کتاب قرآن پڑھ رہے تھے، تفسیر پڑھ رہے تھے، عشاء کی نماز کے بعد دینی کتاب پڑھنے کی وجہ سے اگر فجر کی نماز چھوٹ رہی تھی تو یہ کہا جائے گا عشاء کی نماز دینی کتاب، عشاء کے بعد دینی کتاب پڑھنے کی ضرورت، جلدی سے سو جاؤ. اب اگر ہماری فجر کی نمازیں چھوٹ رہی موبائل دیکھنے کی وجہ سے، غیبتیں کرنے کی وجہ سے، ادھر ادھر کے تذکرے کرنے کی وجہ سے، تو کیا حکم لگائے گی آپ؟ دیکھو مسجدوں میں دیکھو فجر میں کتنے لوگ ملیں گے آپ کو، سارا مجمع کہاں چلا گیا؟ دیکھو نماز کا مطالبہ تبلیغ والوں سے نہیں ہے، نماز کا مطالبہ تو ایمان والوں سے ہے. اچھا ایمان کے بغیر نمازی نہیں ہے اور نماز کے بغیر ایمانی نہیں ہے. اسلام کی جو 5 ہماری بنیادیں ہیں، ان 5 بنیادوں میں سے نمبر 2 پر ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے. ہم چاہتے ہیں کہ نماز کے پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو تو ایک کام آج چھوٹا سا یہ کر لے. وہ جو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بڑا موبائل استعمال کرنا حرام ہے، حرام اور حلال کو ایک طرف رکھ دو، بس میوزک سے بچا لو اپنے آپ کو، جتنا بچا سکتے اتنا بچا لو. ایک آدمی نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت بہت مشکل ہے. انہوں نے کہا بھائی مشکل ہے، ناممکن تو نہیں ہے نا، مشکل تو ہے. لوگ کام کر رہے ہیں بہت مشکل، کیسے کیسے مشکل کام کرتے آپ دیکھو. تو مشکل ہونا الگ ہے، ناممکن ہونا الگ ہے. مشکل ضرور ہے، چند دن اگر عادت ڈال دیں گے بچنا آسان ہو جائے گا. تو میوزک اور آلات موسیقی یہ آدمی کے اندر زینا کرنے کا ایسے جذبہ اور امنگ پیدا کرتا ہے جیسے کہ پانی گرنے سے زمین سے غلہ اور اناج نکلتا ہے.
کبھی نہیں سنے ہوگے کہ پانی گرا اور اناج نہیں نکلا، پانی گرا اور گھاس پھوس نہیں نکلی. ایسے ہی جہاں میوزک ہوگا وہاں زنا کرنے کا جذبہ ضرور پیدا ہوگا. اور اب اگر زنا کرنے کے آلات نہیں ملے گے اس کو، بہت صاف صاف سنو، اگر ضرورت پورا کرنے کے لیے جائز راستہ نہیں ملا، نکاح نہیں ہوا، زنا کرے گا. زنا کے لیے راستہ نہیں ملا اس کو، اب وہ کیا کرے گا اور کتنا گرے گا سوچ نہیں سکے گے ہم لوگ. سوچ نہیں، ہم کو ایسا لگے کہ بھئی یہ جماعت میں سے آیا. ہم نے اس سے پہلے بھی کہے تھے 4 مہینے ایک آدمی کو اگر بھوک لگی ہے 4 مہینے لگانے سے بھوک ختم نہیں ہوگی. ایک آدمی کو پانی کی پیاس لگی ہے 4 مہینے جماعت میں بھیجنے سے پانی کی پیاس ختم نہیں ہوگی. بھوک لگی ہے تو کھانا ہی کھانا پڑے گا، پیاس لگی ہے تو پانی ہی سے پیاس بجھے گی. ایسے اگر جنسی خواہشات پیدا ہوتی ہے اور ہم جماعت میں بھیج رہے اس کو، ابھی آیا اور پھر گیا، بھائی اس کو رندے تو چلے جا پہلے جماعت میں، اس سے زیادہ تیرے کو ضرورت ہے. جیسے بھوکے آدمی کی بھوک کھانے سے مٹتی ہے، پیاسے آدمی کی پیاس پانی سے بجھتی ہے، ایسی جنسی خواہشات کے پیدا ہونے کو اگر ختم کرنا ہے، نکاح نہیں ہوا، اتنا گرے گا آدمی، یقین جانو سوچ نہیں سکتے ہم لوگ. ہم ہی پھر اپنی زبانوں سے کہتے بھائی یہ تو جانور بھی بولے ایسا کرنے سے شرماتے ہیں. اتنا گرے گا آدمی، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ میوزک نکلے گی. پھر آپ سب سے گزارش ہے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، سارے نوجوان خصوصاً. اور اب اس میں نوجوانوں کی کوئی تخصیص نہیں ہے، کیا نوجوان اور کیا بوڑھے، دیکھو نا برابر بیٹھیں گے، گھنٹوں بیٹھیں گے. پہلے وہ جو ہمارے گھروں کی بچیوں کی جو عزت محفوظ تھی اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ دادا دادی گھروں میں ہوا کرتے تھے، نانا نانی بڑی عمر کی عورتیں گھروں میں رہا کرتی تھی، سرپرست گھروں میں رہا کرتے تھے. آج کل تو سرپرستوں کی ہم کو ضرورت ہے نہیں، الگ رہنے کے عادی بن گئے ہم لوگ. ماں باپ کو الگ چھوڑ دیا، ہم الگ ہو گئے. ایک نقصان اس سے ہو گیا، دوسرا نقصان یہ ہوا اب جو سرپرست تھے وہ بھی بچوں کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، گھنٹوں اپنے اعمال میں لگے ہوئے ہیں. تو ایک کام تو یہ کرے کہ میوزک سے اپنے آپ کو بھی بچائے. وہ جو چھوٹے بچوں کو میوزک دے رہے نا، بچہ رو رہا تھا دے دیے اس کے موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیے، مت تو آپ موبائل ہاتھ میں تھوانا. اور کیا کرے بھائی ہم نے کچھ لگائے کیا، وہ کارٹون آ رہے تھے وہ لگا کر دے دیے، وہ کہانی آ رہی تھی وہ لگا کر دے دیے. صاف سنے آپ، وہ جو بچوں کو آپ لگا کر دے رہے نا خاموش کرنے کے لیے، ماں باپ کو کوئی کام تھا، ماں کو کھانا بنانا تھا، باپ کو کہیں جانا تھا، یا کوئی اور دوسرا کام دوسرا شغل تھا، بچے ضد کر رہے تھے، ہاتھ میں موبائل تھما دیے. آپ نے موبائل نہیں تھمائے، آپ نے نفاق پیدا کرنے کے راستے ہموار کر دیے. آپ نے موبائل نہیں تھمایا، آپ نے زنا کرنے کا جذبہ آج اس کے اندر یعنی بیج ڈال دیا ہم نے زنا کا. زنا کرنے کے جذبات کے جو بیج ہے نا وہ بیج آج ہم نے اس کے اندر ڈال رکھا ہے. اس لیے ساروں سے گزارش ہے کہ ان نحوستوں سے ہم اپنے آپ کو بچاؤں. بڑے موبائل کو ایک طرف رکھو، حلال ہے حرام ہے اس کو بالکل جائز ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، بالکل جائز ہے، لیکن میوزک سے بچا لو اپنے آپ کو. بچائیں گے بھائی سب، اللہ صحیح سمجھ نصیب فرمائے. گزشتہ بھی تقریباً 3-4 ہفتے کو کچھ کم زیادہ ہمارے اعلان ہوا تھا مسجد کے تعمیر